آپ سب حضرات کا گہرائی کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں. میرے برادر اصغر کی وفات پر میڈیا سے تعلق رکھنے والے حضرات بھی تعزیت کے لیے تشریف لائے اور خصوصیت کے ساتھ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تعزیت اسی کے لیے اظہار ہمدردی کے لیے سوپور تشریف لائے. تعزیت کے دوران میں سوپور انتظامیہ بھی تعزیت کے لیے آئے تھے اور ان کے ساتھ ہم نے بات کی کہ ہمارا تعزیتی پروگرام صرف 10 نومبر تک ہے اور 11 نومبر جمعہ کا دن ہے اور ہمارا پروگرام ہے کہ ہم جامع مسجد میں صرف نماز ادا کریں گے اور پھر جامع مسجد سے جلوس نکلے گا پرامن جلوس، وہ اقبال مارکیٹ کے چوک تک ہوگا. ان کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ مین چوک میں چونکہ CRPF کیمپ نزدیک ہوتا ہے تو وہاں سے اکثر گڑبڑ کی حرکتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم نے آج وینیو بدلا ہے اور ہم اقبال مارکیٹ چوک میں جلسہ کریں. تو پروگرام کے مطابق ہم نے نماز جمعہ ادا کی جامع مسجد میں اور پھر پرامن جلوس نکلا اقبال مارکیٹ تک اور وہاں میری تقریر ہوئی جس میں جو رپورٹنگ آپ کے اخبارات میں آئی ہے آپ کی وساطت سے. تو میری تقریر کے دوران میں ہی کچھ خلبلی سی پیدا ہو گئی اور ہم یہ نہ سمجھے کہ بات کیا ہے. تو ہمارے سٹیج سے نیچے آ کر جب ہم سری نگر کی طرف چل پڑے تو درمیان میں ہم نے دیکھا کہ ایک جوان کو پکڑا گیا ہے اور اس کے بارے میں جو گرد پیش لڑکے تھے ہم کو بتا رہے تھے کہ یہ ایک آدمی تھا یہاں، اس کو ہم نے مشکوک حالت میں دیکھا اور جب ہم نے ان سے آئیڈینٹی کے بارے میں سوال کیا تو ان کے بغل سے پسٹول بھی نکل آیا اور آئیڈینٹی کارڈ ہم کو بتا رہا ہے کہ یہ آرمی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور آئیڈینٹی کارڈ میں ان کا نام بتایا گیا ہے نائک کملیش شرما مشرا. تو اتنی دیر میں پولیس کو بھی اطلاع ملی. میں نے اسی وقت جو پیش میں لوگ تھے ان کو کہا کہ ان کو آپ پولیس کے حوالے کریے، ان کو مت پیٹیے. تو نتیجہ ہوا کہ ان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا. تو پولیس کی ذمہ داری بنتی تھی وہ اس کے خلاف FIR کاٹتے کہ بھئی یہ اس طرح ایک پرامن ریلی میں کیوں گیا. آرمی والوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہاں یہ ہمارا آدمی تھا، ہماری ایجنسی کا، اور ہم نے اس کو جلسے کی کارروائی کور کرنے کے لیے بھیجا تھا اور پولیس کی کنسنٹ کے ساتھ یا پولیس کے اشتراک کے ساتھ. لیکن پولیس انکار کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اشتراک نہیں تھا یا یہ آرمی کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اس کو کورنگ کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. یہ پولیس کا ورژن ہے، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا. تو یہ جو پولیس کی کارروائی تھی وہ یہ ہونا چاہیے تھی کہ وہ ان کے خلاف FIR درج کرتے اور ان کو گرفتار کرتے، اپنی کسٹڈی میں رکھتے اور تحقیقات کرتے کہ یہ کیوں یہ جوان اسلحہ لے کر
ہماری ریلی میں آیا تھا. تو اسلحہ لے کر آنا، اب ہندوستان کی تو کافی ایجنسیاں آپ سب کو معلوم ہے بہتر طریقے پہ کہ اتنی ایجنسیاں یہاں کام کر رہی ہیں. CBI ہے، انٹیلیجنس ہے، CIK ہے، باقی بہت سی ایجنسیاں ہیں جو اکثر و بیشتر ہمارے جلسوں کی کارروائیوں کو ریکارڈ کرتے ہیں اور اپنی جو ان کی منصبی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو انجام دیتے ہیں. ہم نے کبھی آج تک نہ اس پر کوئی اعتراض کیا ہے اور نہ کوئی ایسا مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایجنسیاں ریکارڈ کرتی ہیں اس کو، وہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اس لیے نئی بات نہیں ہے کہ ہمارا سٹینڈ جو ہے، ہمارا موقف جو ہے، ہماری پالیسی جو ہے وہ بالکل واضح ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ بالکل کلیئر ہے. ہم کہتے ہیں کہ جموں کشمیر متنازع خطہ ہے اور جموں کشمیر کے عوام کو جب تک ہے کہ خود ارادت کے استعمال کا موقع نہ دیا جائے اور جب تک یہاں سے فوجوں کا مکمل انخلا نہ ہو، اس وقت تک ہماری جدوجہد جاری و ساری رہے گی. اس لیے کہ ہم آکوپیشن کو کسی بھی حال میں برداشت نہیں کریں گے اور کسی بھی قوم کے لیے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی ہے کہ وہ آکوپیشن کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرے. اور وہ آکوپیشن کا کیا حال ہے گزشتہ 64 سال سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا رویہ ہے یہاں. تو اس لیے ہمارا جو سٹینڈ ہے بالکل واضح ہے. اور جہاں تک ہمارا جو فورم ہے کل جماعتی حریت کانفرنس یا ہماری جو اپنی پارٹی ہے تحریک حریت، اس کا سٹینڈ بھی بالکل کلیئر ہے. چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ چھپا ہوا ہے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا جو پہلا سٹینڈ ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہوتے ہوئے ہم اسلام کو صرف پرائیویٹ لائف کے لیے ہی کوئی ضابطہ نہیں مانتے بلکہ کمپلیٹ وے آف لائف کی حیثیت سے ہم اسلام کو قبول کر چکے ہیں. اور پھر بھارت کے جو جبری اور فوجی قبضہ ہے اس سے آزادی، اور پھر عالمی برادری کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ انسانی بنیادوں پر اتحاد ہو، یکجہتی ہو، ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کرے. اور خاص طور جو لوگ ملت اسلامیہ کے ساتھ وابستہ ہیں ان کا بھی ہم اتحاد چاہتے ہیں دین کی بنیادوں پر. تو یہ ہمارا سٹینڈ ہے، بالکل واضح ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی درنگی نہیں ہے، کیا اس میں کوئی چینج نہیں ہے. یہ ہمارا گزشتہ 50-60 سال سے جب سے ہم یہاں کام کر رہے ہیں ہندوستان کے فوجی تسلط کے سائے میں، اس وقت سے ہمارا یہ سٹینڈ ہے. اور اس میں نہ کوئی تبدیلی اب تک آئی ہے اور نہ آئندہ کبھی انشاءاللہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ رویہ جو فوج کا رویہ ہے، فوج کے رویے سے اور فوج کے اس طرز عمل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جموں کشمیر کے پورے متنازع خطے پہ فوجی راج ہے. یہاں صرف فوج کا چلتا ہے، فوج کا یہاں عمل دخل ہے، فوج کی یہاں بالادستی ہے. اور فوج جو ہے وہ بندوق کی نوک پہ بھارت کی ساورنٹی کو یہاں مسلط کر رہے ہیں اور بھارت کے قبضے کو دوام بخش رہے ہیں. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. اس لیے فوج کی طرف سے جو یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں تو ان کارروائیوں کے بارے میں ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں عالمی برادری کو بھی اور آپ کی وساطت سے اپنے مظلوم عوام کو بھی کہ فوج کے کتنے عزائم، کتنے شرمناک، کتنے گھناونے اور کتنے انسانیت سوز یہ عزائم ہیں جن کا وہ استعمال کر رہے ہیں. اب خود آپ دیکھ لیجیے، ایک پرامن جلوس میں، ایک پرامن جلسے پر ایک مسلح فرد کو بھیجنا، اس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ بھائی یا تو یہ پلان تھا کہ بھائی سید علی گیلانی کو اٹیک کیا جائے، ٹارگٹ فائر کیا جائے، یا تو یہ تھا کہ بھائی فائر کیا جائے اور فائر کرنے کے بعد بھی وہاں افراتفری مچ جاتی اور اس سے بھی انسانی جانوں کا نقصان ہوتا. تو یہ فوج کا یہ جو طرز عمل ہے یہ انسانیت کش طرز عمل ہے. اس کو ان ہیومن اور بروٹل ایٹیٹیوڈ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ ایک پرامن کارروائی کو، پرامن جدوجہد کو کس طرح طاقت کے ذریعے دبانے کے لیے حربے استعمال کر رہے ہیں. ان دو چیزوں کے سوائے کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا تھا
یہ نائک کملیش مشرا کو اس 11 نومبر کے جلسے میں بھیجنے کا. تو اس کے خلاف ہم نے ایف آئی آر بھی درج کر دیا ہے. آج ہی سوپور پولیس تھانے میں ہم نے ایف آئی آر درج کر دیا ہے، اور ایف آئی آر میں ہم نے یہی بیان دیا ہے، یہی چیز اپنے یہ رپورٹ میں، اپنی درخواست میں ہم نے پیش کی ہے کہ بھائی اس طرح یہ جو فوج کا جو طرز عمل ہے اور فوج کی جو کارروائی ہے، تو اس کارروائی کے خلاف ہم چاہتے ہیں کہ عدالت اس کا نوٹس لے اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اب یہ کہنا کہ بھائی ان کے عزائم کیا تھے، جہاں تک فوج کے ٹریک ریکارڈ کا تعلق ہے اس بارے میں آپ سے کہوں گا. ٹریک ریکارڈ اس کو وہ کاپیاں ذرا لاؤ، وہ جو ٹریک ریکارڈ ہے ان کا. میں آپ کو کہوں گا کہ یہ جو آج کا منصوبہ تھا گیلانی کو قتل کرنے کا، یہ کوئی 18ویں اٹمپٹ ہے، 18ویں اٹمپٹ. اور اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ فوج کی طرف سے ہوا ہے. فوج نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور فوج نے یہاں اکتوبر 96 میں جو پہلا جو راکٹ اٹیک ہوا تھا یہاں ہماری رہائش گاہ پہ، تو وہ پہلا راکٹ اٹیک تھا. اور اس راکٹ اٹیک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی آرمی آفیسر نے ہمارے ہمسائے کو فون کر کے بتایا کہ کیا کتے کی دکان بند ہو گئی. دیز آر دا ورڈز آف اے آرمی آفیسر. فون پر اس نے کہا راکٹ اٹیک کے بعد کیا کتے کی دکان بند ہو گئی. مقصد ان کا یہ تھا کہ گیلانی ہیز بین کلڈ. اور اب یہ جو آواز یہاں سے اٹھ رہی تھی، مجھے بتاؤ کہ وہ آواز بند ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی. تو اسی طرح یہ تفصیل آپ کو ہم بتائیں گے کہ کتنے اٹیکس کیے ہیں. اس میں براہ راست آرمی کی پلاننگ تھی، آرمی کے والے تھے، اور وہی چاہتے تھے کہ بھائی گیلانی کو ایلیمنیٹ کیا جائے فزیکلی. تو اس آرمی کے اس ٹریک ریکارڈ کی موجودگی میں یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ اگر گیلانی کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ فائر کرنا ہے یا ایسا فائر کرنا ہے جس سے گڑبڑ ہو جائے اور وہاں انسانی جانوں کا نقصان ہو جائے، تو گیلانی بھی اسی میں مسل دیا جائے گا. پتہ نہیں چلے گا کس کو کس نے مارا ہے. اور پھر اس کے بعد آرمی اور پولیس اور انتظامیہ کہتی کہ بھائی وہاں ملیٹنٹس تھے اور انہوں نے یہ فائر کیا اور گیلانی بھی اسی میں مارا گیا. تو یہ ایک گہری سازش ہے. اس گہری سازش کو جب تک اس کی کنہ تک، اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش نہ کی جائے، تو اس وقت تک بہرحال یہ یہاں جو خاص طور ہماری پارٹی ہے، ہمارا فورم ہے اور ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہرحال غرب ہو رہی ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کا چھاپا ہے. جو میں سوپور سے آیا تو اسی وقت شام کے 9 بجے سے پھر پولیس کا پہرا لگا ہوا ہے. تو یہ پولیس اور یہ آرمی، سب سے زیادہ جو آرمی کے جو انٹرسٹس، میں بتاؤں گا آپ کو کہ جموں کشمیر کی حدود میں آرمی کے انٹرسٹس بڑھ گئے، بہت انٹرسٹس بڑھ گئے. یہاں ان کو کھلی چھوٹ ہے قتل کرنے کی، اور بغیر کسی لاگ لپٹ کے یا بغیر کسی خوف تردید کے کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان نے آرمی کو اتنے اختیارات دے دیے ہیں کہ جموں کشمیر کو کلنگ فیلڈ کہا جا سکتا ہے. یہاں یہ کلنگ فیلڈ ہے ہندوستان کی آرمی کے لیے، ہندوستان کی حکومت کے لیے. اور یہاں وہ اس لیے کہ اختیارات ان کو دے دیے گئے ہیں، کہیں افسپا ہے، کہیں پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، کہیں آرمڈ فورسز ایکٹ ہے، کہیں ڈسٹربڈ ایریا ایکٹ ہے. اور ان کے جو وسیع تر اختیارات ہیں ان اختیارات کو وہ بے تحاشا استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہ فائدہ ہے ان کو، بھائی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے. 2010 میں 125 جوانوں کو شہید کیا گیا، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے. اسی طرح گزشتہ 64 سال کے عرصے میں کوئی 6 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے. جنگلات یہ لوگ صاف کر رہے ہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے. جہاں کہیں خالی زمینیں دیکھتے ہیں ان پر قبضہ جمائے رکھتے ہیں تو کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے. گھروں میں گھس جاتے ہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے.
خواتین کے ساتھ بے عزتی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، عصمتیں لوٹتے ہیں، اور پھر ان کو قتل بھی کرتے ہیں تو کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے۔ گرفتاریاں کرتے ہیں، ہمارے جوانوں کو 10 سال 12 سال کے جوانوں کو ہتھکڑیاں پہنا کر جموں جیلوں میں پہنچایا جا رہا ہے، اور کسی کا ایگزامینیشن ہو تو ایگزامینیشن ہال میں بھی ان کو ہتھکڑیاں پہنا کر لے آیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو صورتحال یہاں ہے، اس صورتحال کو نہایت گمبھیر صورتحال سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اور بھی کنفلکٹ زونز ہیں، فلسطین ہے، افغانستان ہے، عراق ہے، دوسرے ممالک ہیں، لیکن جو جموں کشمیر کی حدود میں بالعموم اور خاص طور وادی کشمیر میں جہاں مسلم میجارٹی ہے، اور جموں صوبے میں جہاں جن اضلاع میں مسلم پاپولیشن ہے، وہاں بھی برابر یہی صورتحال ہے کہ فوج کا جبر، فوج کی زیادتیاں، فوج کا تشدد، فوج کی بربریت، فوج کی انسانیت سوز کارروائیاں، ان کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ اور یہ صورتحال بہرحال اگر دنیا میں کہیں ضمیر زندہ ہے، جیسے اروندھتی رائے، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ عمر بخشے، زیادہ ہمت بخشے، زیادہ حوصلہ بخشے، اور اسی طرح گوتم نولکھا جی ہیں، یا ہمارے وہ پرشنت بھوشن جی ہیں، یہ انسانیت کا سرمایہ ہے، جو حق بات کہنے کی جرأت رکھتے ہیں اور ظلم کو ظلم کہتے ہیں، اور تشدد کو تشدد سے تعبیر کرتے ہیں، آکوپیشن کو آکوپیشن سے تعبیر کرتے ہیں، کوئی لاگ لپٹ نہیں رکھتے۔ تو یہ ضمیر اگر دنیا میں زندہ ہو جائے تو پھر ان چیزوں کو چیک کیا جا سکتا ہے، ورنہ آج کی دنیا جو ہے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ اب اس کے نتیجے میں دوسرا پہلو جو آپ کو دیکھنا ہے کہ پولیس نے ایف آئی آر کاٹا ہے، اور ایف آئی آر سوپور کے 1 درجن سے زیادہ جوانوں کے خلاف، لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کیا گیا ہے۔ گویا مطلب اس کا یہ ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، خود قتل کرنے آ گئے، اور جو لوگ مظلوم ہیں ان کے خلاف یہ ایف آئی آر کاٹا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولیس اور آرمی کا اور انتظامیہ کا مل کر یہ پروگرام ہے کہ سوپور میں 6 جنوری 93 پھر دہرایا جائے۔ 6 جنوری 93 جہاں ایسا ہی واقع ہوا کہ ایک بی ایس ایف والا تھا، کہیں کسی جوان نے اس کا وہ بندوق چھین لیا اور بھاگ گیا، یہی ایک واقعہ تھا، چھوٹا سا واقعہ۔ اس پر کیا ہوا کہ 40 لوگوں کو زندہ جلایا گیا آگ میں، 200 دکانیں اور 200 مکانات جو ہیں وہ خاکستر میں بدل دیے گئے، اور 40 سے زیادہ افراد کو آگ میں جھلسا کر ان کو بے رحمی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو آج بھی 6 جنوری کا سانحہ وہ دہرانا چاہ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے کہ مظلوموں کے خلاف ہی ایف آئی آر کاٹا جا رہا ہے، اور ایف آئی آر، اور پھر ایک اور پہلو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پولیس آفیسر ایس پی ہے، اس نے ہمارے تحریک حریت کے ذمہ دار جو ہمارے وہاں ہیں ان کو اپنے آفس میں بلایا، ڈر اور خوف کے مارے کہیں گھر پر ڈھاکہ نہ مارے، تو وہ گئے، اور خود ایس پی نے ہمارے ایک ذمہ دار فرد کو جو صدر تحصیل بھی رہا ہے وہاں تحریک حریت کا، اس کو مکوں سے اس کا سر چکرا دیا اور اس کو زدوکوب کیا بے رحمی کے ساتھ، اور پھر اتنی فاش گالیاں دیں اس کو کہ انسان شرماتا ہے۔ یہ ایس پی ہے، ایس پی پولیس کا، دیکھ لیجئے اس کا رویہ کیا ہے، اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ یہی پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے مال و جان کے محافظ ہیں، لوگوں کی عصمت کے محافظ ہیں۔ یہ پولیس جس کے ایس پی کا یہ حال ہو، اور پھر ایس پی کو کیا قصورار بنائیں؟ ان کا تو جو پولیس کا سربراہ ہے وہ خود 96 کے کسٹوڈیل کلنگ کے واقعے میں ملوث ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ نہ میڈیا کو جرأت پڑتی ہے اس کا نام مینشن کرنے کی، اور نہ عدالت کو جرأت پڑتی ہے کہ اس کے خلاف کیس چالو کرنے کی۔
اس کو یہ صورتحال ہے یہاں، اور اس صورتحال کو بہرحال ہندوستان کہہ رہا ہے کہ جموں کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، یہ صرف بندوق کی بنیاد پر اس کا قبضہ ہے، اور اسی لیے فوج نہیں چاہتی ہے کہ یہ جو بندوق کا غلبہ ہے، بندوق کا قبضہ ہے، اس کو یہاں سے ختم کیا جائے۔ اور میں نے جو آپ سے کہا کہ فوج کے یہاں مفادات وابستہ ہو گئے ہیں، جنگلات صاف کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ شوپین میں 5200 کنال زمین پر فوج نے قبضہ کیا ہے، وہاں بارکیں بنا رہے ہیں، اور وہاں 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک جنگلات کے درخت کٹیں گے۔ اور اسی طرح بینکرز ہیں، جہاں جہاں خالی زمین دیکھتے ہیں وہاں بینکرز بنا لیتے ہیں، اور پھر فوج کا جو ہے یعنی وہ ان کو حکومت کا چسکا لگا ہے، وہ حکومت کر رہے ہیں، راج چلا رہے ہیں۔ دوسری جگہوں پر جائیں گے وہاں تو وہ عام فوجی ہے، اس کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، وہ بہرحال وہ اس کی اپنی ڈیوٹی ہے، اس کا اپنا ایک پروگرام ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے۔ لیکن یہاں کی جو مسلط کردہ فوج ہے وہ یہاں حکومت چلا رہی ہے، وہ یہاں تعلیمی اداروں میں جا کر لیکچر دے رہے ہیں، گویا اپنی بالادستی ہر سطح پہ وہ یہاں قائم کر رہے ہیں، اور اس سے ان کو آپ جدا کریں گے، ان سے یہ چیز چھین لیں گے، یہ بہرحال ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہاں فوج جو ہے، فوج کا ہی دبدبہ ہے، یہاں جو نام نہاد سول گورنمنٹ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہاں کی پولیس فوج کے ڈکٹیشن پر ہی، فوج کے مشورے پر ہی کام کر رہی ہے، اس کی بھی اپنی کوئی یعنی سٹینڈنگ نہیں ہے، وہ بالکل فوج کے ماتحت ہیں، فوج کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور فوج کی موجودگی میں ان کا یہ رویہ رہتا ہے کہ مور لائل دین دا کنگ، وہ اپنے آپ کو پروو کرنا چاہ رہے ہیں۔ فوج کے معاشی مفادات یہاں وابستہ ہو گئے ہیں، گرفتاریاں کرتے ہیں، پھر لوگوں سے روپے بٹورتے ہیں، پولیس بھی اور فوج بھی، اور گرفتار کر کے ان کو چھڑواتے ہیں، اور پھر یہاں جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں وہ بھی اس میں دلالی کا کام کرتے ہیں، اور آج جو وہ پنچایت کے ممبران اور پنچ حضرات ہیں وہ بھی اس میں برابر مخبری کا کام بھی کرتے ہیں اور دلالی کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سارا جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو بہرحال سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور ہم آپ حضرات کی وساطت سے لوگوں تک یہ اویئرنیس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں کہ لوگوں تک صحیح صورتحال پہنچ جائے۔ اس فوجی قبضے کے خلاف، اس جبری قبضے کے خلاف ہماری جدوجہد